بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی محترم جناب بلال بٹ صاحب، دیگر اراکین پریس کلب کنجا، اسٹیج کے اوپر تشریف فرما کنجا کی ممتاز سماجی شخصیات، میرے نہایت ہی محترم مکرم محتشم معظم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج ہم 14 اگست منا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کا 76واں 76 یوم آزادی ہے، جس پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یقیناً آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں لاکھوں کارکنان کی جد و جہد کے نتیجے میں حاصل ہوئی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت یقیناً اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا انعام تھا، جس نے اندھیروں کے اندر روشنی کی شمع جلائی۔ وہ قائد کہ جس نے جھکنا نہیں جھکانا سکھایا، وہ قائد جس کے لوہے نے ہر لوہے کو کاٹ دیا، وہ قائد جس کا کردار حقیقی معنوں میں ایک مرد مومن کا کردار تھا۔ اقبال کا مرد مومن ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان نصیب ہوئی۔ لیکن اس کے لیے قربانیوں کی ایک ایسی لازوال داستان رقم کی گئی کہ جس کی مثال آج ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ اس جد و جہد آزادی نے 1.5 کروڑ سے زائد انسانوں کو متاثر کیا، 20 لاکھ سے زائد لوگوں کو شہید کیا گیا، بچوں کو قتل کیا گیا، ان کو جلایا گیا اور ان کو کاٹ کر سمندروں اور دریاؤں کے اندر بہایا گیا۔ کئی لاکھ ماؤں بہنوں کی عفت کو پار کیا گیا، 1.5 لاکھ سے زائد مسلمان نوجوان بچیوں کو اغوا کیا گیا۔ ان حالات کے اندر 70 سے 80 لاکھ مسلمان تنے تنہا اپنا سب کچھ نشاور کر کے قربان کر کے جب اس وطن عزیز کے اندر پہنچے، جس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، تو میں آفرین پیش کرتا ہوں ایسی غیور قوم کو کہ جس نے مواخات کی ایک ایسی مثال قائم کی کہ مواخات مدینہ کی یاد دلا دی، ان کو قبول کیا، ان کے دست و بازو بنے، جس کے نتیجے میں ہم آج ایک زندہ قوم ہیں۔ لیکن میں ایک بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنا جائزہ بھی لینا ہے کہ آج 75 سے زائد سال گزرنے کے باوجود کیا ہم نے اپنے قائد کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا؟ کیا ہم نے مرشد اقبال کے خواب کی آبیاری کی؟ کیا ہم نے اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا؟ کیا ہم نے اس کو اسلام کی تجربہ گاہ بنایا؟ کیا یہاں ہم نے خواتین کو حقوق دیے، بچوں کی تعلیم دی؟ نہیں، آپ کا جواب ہوگا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو یہاں پہ لوٹ مار کی، کرپشن کی ایسی لازوال داستانیں رقم کی کہ جن کی مثال نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی حوا کی بیٹی کو اپنی حفظ کا نشانہ بنایا۔ آج مختلف یونیورسٹیوں سے آوازیں نکل رہی ہیں، ہم نے اپنی ذاتی خواہشات کے لیے وطن عزیز کو قربان کر دیا۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب آنے والا دور حمال کے شاہین کا دور ہے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اب انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، نوجوان آگے بڑھیں گے، یہ آپ کا دور ہے۔ آپ اپنے وطن کو عظیم سے عظیم تر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہم ایک قانون دان کی حیثیت سے اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، ایک ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لا کا نفاذ کریں گے، جس کے اندر لوگوں کو امن اور سکون ملے گا۔ ہم ایک باپ کی حیثیت سے بچوں کی جائز ضروریات کو پورا کرتے ہوئے بہترین پرورش کریں گے۔ ہم ایک استاد کی حیثیت سے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کریں گے اور ایک طالب علم کی حیثیت
عزیز کو عظیم سے عظیم تر بنائیں گے۔ اس شعر کے ساتھ خود ہی نہیں گرتے پھر جولی میں، خود ہی نہیں گرتے پھر جولی میں، وقت کی شاہ کو میرے دوست پھلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔